بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کو سکھائیں گے صلاۃ تسبیح۔ یہ صلاۃ تسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ تسبیح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے پیارے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کر دوں؟ ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بنا دوں۔ وہ ایک عمل ہے، جب تم اسے کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ جو پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے ہو یا جان بوجھ کر کیے ہوئے ہو، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیا ہو یا کھلم کھلا کیا ہو، سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ تسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو، اور ہر رکعت میں نیت کر لو تو اس کے بعد ثنا پڑھو۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات۔ رکوع کرو تو اس میں تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھو، پھر جب رکوع سے کھڑے ہو 10 مرتبہ تسبیح کے بعد پڑھو، پھر جب سجدہ کرو تو اس میں 10 مرتبہ پڑھو، جلسے میں 10 مرتبہ پڑھو، دوسرے سجدے میں جاؤ تو 10 مرتبہ پڑھو، اٹھو سیدھا دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ٹوٹل تعداد ایک رکعت میں 75 ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ نماز صلاۃ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ رنج و مصیبت اور سختی کے وقت یہ نماز نہایت مفید ہے۔ اس نماز کی 4 رکعت ہیں، یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، نیت باندھ کر ثنا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات کم سے کم، یہ کلمات ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں، اور تعوذ اور تسمیہ کے بعد ان کلمات کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت اس کے ساتھ پڑھیں۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے پڑھنے کے بعد یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر قوما، رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر سمیع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر قوما میں ربنا لک الحمد، رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر قوما میں یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے، پہلے سجدے میں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد یہ وہی کلمات 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، تسبیحات کے بعد پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ٹوٹل گنتی کے حساب سے 75 پہلی رکعت میں ہوئے، 4 رکعت میں ٹوٹل 300 مرتبہ ہوگا۔ صلاۃ تسبیح پڑھ کر اخیر میں دعا کرنی ہے، ان کے ساتھ یہ کلمات کہنے ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یہ 3 مرتبہ یہ کلمہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان کلمات کے اتنے اثرات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ارحم الراحمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ جب بندہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ان دونوں اللہ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے۔